بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال وہ وضو کے اندر اور استنجے کے بعد اور غسل کے اندر آنے والے وساوس کے متعلق ہے۔ اکثر لوگوں کو وساوس کی بیماری رہتی ہے۔ کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استنجا کرنے کے بعد اس بات کا وسوسہ اور وہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پیشاب کے قطرے نہ نکل گئے ہوں، پتہ نہیں پیشاب کی چھینٹیں میرے کپڑوں پر نہ پڑ گئی ہوں، استنجا اچھے طریقے سے ہوا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ وضو کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں کہ وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، یہ بار بار وسوسہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ غسل کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ غسل کرتے ہی چلے جاتے ہیں، پوری ٹینکی پانی کی ختم کر دیتے ہیں اور پھر واش روم کی دیواروں کو دھونا شروع ہوتے ہیں، اسی کو دھوتے رہتے ہیں۔ تو ان وساوس اور اس وہم سے کیا نکلنے کا علاج ہے، کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات واش روم کے متعلق سمجھ لینی چاہیے کہ واش روم میں شیاطین، جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی صحیح سنت طریقے پر واش روم میں داخل ہوگا اور واش روم میں تھوڑا سا وقت اپنی قضاء حاجت کے لیے جائے، فوراً واپس آ جائے گا، تو انشاءاللہ یہیں سے اس کے وساوس کا سد باب ہو جائے گا، اس کے وساوس آنا بند ہو جائیں گے۔ تو وساوس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات، واش روم میں جاتے وقت سنت طریقے کا لحاظ رکھا جائے، یعنی واش روم میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں واش روم میں رکھے اور داخل ہونے سے پہلے واش روم داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو جب یہ دعا پڑھ کر اور سنت طریقے پر واش روم میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر شیطان کا تسلط کم ہوگا، شیطان کے وساوس کم آئیں گے۔ ایسے ہی واش روم میں زیادہ وقت نہ لگائے، بیٹھنے کے اعتبار سے جتنی جلدی قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر فوراً نکلنے کی کوشش کرے، اور جب ایک دفعہ پاکی حاصل کر لی ہے، استنجا کر لیا ہے، اس کے بعد اب دوبارہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ جب قطرے ایک دفعہ آنا بند ہو گئے ہیں، آپ نے پانی کے ساتھ یا ڈیلے کے ساتھ ایک دفعہ استنجا کر لیا ہے، تو پھر فوراً وہاں سے اٹھ جائیے اور واش روم سے نکل جائیے۔ دوبارہ اس کی طرف دھیان لے جانا، سوچنا، اس سے وساوس غالب آتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ پیشاب اور استنجے سے فارغ ہو چکے، اگر زیادہ ہی وساوس کا مسئلہ ہے تو پانی لے کر اپنے ہاتھ کے چھینٹے شلوار پر، اپنے کپڑے پر مار ڈالنے چاہیے، جس کی وجہ سے اگر وساوس آتے بھی ہیں تو اس کا سد باب ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کیا کرتے تھے کہ پیشاب خانے سے فارغ ہونے کے بعد پانی کے چند چھینٹے وہ اپنی شلوار پر مار ڈالتے تھے، تاکہ جو وساوس ہیں وہ نہ آئیں کہ پتہ نہیں پیشاب کے چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں، پتہ نہیں قطرات آ رہے ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی واش روم سے نکلنے کی جو دعا ہے اس کو واش روم سے نکل کر پڑھ لیا جائے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ ایسے ہی وضو کے وساوس کہ وضو میں کوئی جگہ خالی نہ خشک نہ رہ گئی ہو، پتہ نہیں وضو مکمل ہوا ہے یا نہیں، تو وضو کے اندر آدمی کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سنت طریقہ جو ہے وہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونے کا ہے۔ جب آپ نے اچھے طریقے سے 3 دفعہ تمام اعضاء کو دھو لیا اور وضو کے فرائض کو پورا کر لیا، اب دوبارہ وضو کی طرف توجہ کرنا کہ پتہ نہیں کوئی چیز خشک رہ گئی یا نہیں، اس کی طرف سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس قدر آپ سوچتے چلے جائیں گے اسی قدر شیطان وساوس کے ساتھ آپ کے اوپر مسلط ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی غسل کے اعتبار سے، غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا گھر والوں سے قربت کرنے کا کسی بھی قسم کا غسل کرنا جو فرض ہوتا ہے، اس کے اندر بھی صرف جو فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ چیز تو غسل کے اندر فرض ہے۔ جب آپ نے یہ غسل فرض پورا کر لیا، اب بہت زیادہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں، آپ پاک ہو چکے ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے بس اپنے فرائض غسل کے پورا کر کے باہر آ جائیے۔ اس میں اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے پتہ نہیں کہ میرا غسل ہوا ہے یا نہیں، مکمل طور پر آپ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ اور غسل کے اندر
یہ 3 فرائض جب پورے کر لیا آپ نے تو اپنی پاکی دور کرنے کے بعد آپ فوراً غسل خانے سے باہر نکل آئیے. دیواریں آپ کے پانی سے ناپاک نہیں ہوئی. جب آپ نے ناپاکی کے بعد پانی اپنے جسم پر بہا لیا، آپ کا جسم پاک ہو چکا، تو دیواریں بھی آپ کی پاک ہیں، آپ کے ہاتھ، جسم سے لگے ہوئے کپڑے، تمام چیزیں پاک ہیں. اور خاص طور پر جس کو وساوس کی بیماری ہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. جب بھی وساوس آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف اپنے تھو کر کے دھدکار دینا ہے. تو یہ بہت بڑا علاج ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف دھدکار دینے سے اور واش روم میں کم سے کم وقت لگانے سے اور سنت طریقے پر واش روم میں داخل ہونے سے اور سنت طریقے پر نکلنے سے اور وضو اور غسل صرف سنت طریقے پر کر لینے سے آدمی کے وساوس سے حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے. یقیناً بہت بڑی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے. آدمی خود بھی بڑی مشقت میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے بڑی مشقت میں ہوتے ہیں، پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مع السلام.